السلام علیکم پیارے ناظرین۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بچھو ایک مفسد آدم تھا جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو لڑاتا تھا۔ سردی لگنے، میل جمنے، پھنسیاں نکلنے، چوٹ لگنے سے کان میں درد ہونے لگے تو ادرک کے رس کو کپڑے سے چھان کر 3 سے 4 قطرے ڈالیں، اس سے کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کھینچ سکتا ہے۔ دیسی مرغے کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں، پھوڑے یا پھنسیوں پر لیپ کر دیں، اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند، رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منقع سیاہ مصری، آلو بخارا، انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر پیس لیں۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ ناشپاتی کھانے کے بعد اور سفر جل کھانے سے قبل کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو دل گھٹنے کی بیماری ہو، کھانے کے بعد ناشپاتی کھا لے۔ گالی دینا بند۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت بدھ والے دن ظہر عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں، قبول ہو جاتی ہے۔ نزلہ کا دیسی علاج: 12 گرام سونف اور 7 عدد لونگ 2 کلو پانی میں ڈال کر چولہے پر خوب جوش دیجیے۔ جب 250 گرام پانی رہ جائے 1 تولہ مصری ڈال کر چائے نوش فرما لیجیے۔ تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہی سے اپنی عادت بنا لیجیے، رزق کی پریشانی سے چھٹکارا پائیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ عرصہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ صبح سویرے اگر آپ نماز فجر کے لیے اٹھ گئے تو اس کے نتیجے میں آپ کے رزق و مال میں برکت ہوگی۔ اگر صبح نہیں اٹھیں گے تو پریشان اور بہت رنجیدہ رہیں گے۔ تل مثانے کو طاقت دیتا ہے، اس لیے تل والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے جامن اچھی طرح دھو کر اس پر ٹوٹ پڑیں، یعنی کہ خوب کھائیں۔ جامن بہت اچھی بھوک لگاتا ہے۔ ہم آج آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں، مردانہ کمزوری کا ٹاپ کلاس نسخہ ہے۔ کمرکس، موچرس، موصل سیاہ، شکاکل، مصری ستاور، سمندر سوکھ، ناگر موتھا، فلفل دراز، کاسنی، تمام چیزوں کا وزن ہم گرام 30 گرام لے لیں۔ تمام ادویات کو اچھی طرح صاف کر کے علیحدہ علیحدہ کوٹ لیں۔ جب صفوف تیار ہو جائے تو اس کو کسی ڈبے میں رکھ لیں۔ روزانہ خوراک: 1 چائے والا چمچ صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ہمراہ کھا لو۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔